بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال تعالی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ ذکر کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ نصیحت نامہ، کہ بے شک ہم نے اس نصیحت نامہ کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسرے اس کے معنی قیامت کے دن کے بھی ہوتے ہیں، اس معنی میں بھی یہ ذکر لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرے اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی یاد۔ جو آیات میں نے خطبوں میں پڑھی ہے ان میں بھی ذکر سے مراد اللہ کی یاد لی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایمان والو تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی یاد یہ بہت عجیب نعمت ہے۔ جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے ذکر کی حیثیت ہے۔ جب تک پانی ملتا رہے گا پودا سرسبز و شاداب رہے گا، اسی طرح انسان جب تک ذکر کرتا رہے گا روحانی اعتبار سے سرسبز و شاداب رہے گا۔ جیسے پانی نہ ملنے سے پودا مرجھا جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں ذکر نہ کرنے سے انسان روحانی طور پہ مرجھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ چلتا پھرتا انسان اندر سے مرا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بہت سارے فوائد بتلائے ہیں کہ ذکر سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں چند ذکر کے فائدے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ جل شانہ کی یاد کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، دل کے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور جو اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، پریشانی اپنی جگہ مگر وہ سکھ اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں نہ گزاریں؟ کسی عارف نے کیا جملہ کہا تھا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کے ذکر میں ایک عجیب سکون ہے، طمانینت قلب نصیب ہوتی ہے۔ کام، کاروبار، گھر بار گو ہر طرف کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر ذکر الہی سے سکون ملتا ہے اور دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون، کہ جب شیطان کی ایک جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا مبصرون، سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بندے پر اٹیک کرتا ہے، جو انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو وساوس سے، شیطانیت سے بچنے کا سب سے بڑا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بغیر کوئی انسان شیطان کے وساوس سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے جو نوجوان یہ کہتے ہیں نا کہ شیطانی شہوانی وساوس نے دماغ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اصل میں ذکر کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ یہ بات اپنے دلوں میں لکھ لیجئے، فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے،
جتنے اس قسم کے برے خیالات ہیں ذکر اس کے لیے جھاڑو ہے، اس لیے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ جب کوئی دشمن حریف پر قابو پاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس ہتھیار کو چھینتا ہے جو سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ حملہ ہی نہ کر دے۔ اسی طرح شیطان بھی جب انسان پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے کہ اللہ کی یاد سے اسے غافل کر دے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا، سو اس نے ان کو خدا کی یاد بلا دی۔ اس لیے شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو غافل کرو، کیونکہ غفلت تمام گناہوں کی ابتدا ہے، لہٰذا اس سے بچنا اور غافلین کی صحبت سے دور رہنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ ذکر ہے۔ ذکر اتنی عظیم الشان نعمت ہے، اتنا عظیم الشان عمل ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء کو بھیجا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، جب بڑے نصیحت کرے تو نصیحت بہت اہم ہوتی ہے۔ اب نصیحت کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ نصیحت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا نا، 2 حضرات کو نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو اپنے کام کے لیے بھیجا، تو بھیجتے وقت ان کو ہدایت فرمائی اور نصیحت کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، سبحان اللہ، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیوں کو لے کر، معجزات کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، مگر تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ تو اللہ رب العزت جب انبیاء سے فرماتے ہیں کہ تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا، اس سے زیادہ اہمیت کا اور کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے دعوت اللہ کی ابتدا کہ جانیے، یہ دعوت اللہ کی ابتدا ہے کہ جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی ہو چکا ہے۔ اور دعوت اللہ کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی پڑتی، پیش کرنی پڑتی ہے۔ عین اس لمحے میں جب کہ مومن جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے، آپ بتلائیے کہ جب کشتیوں کے پشتے لگ رہے ہوں، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، اس وقت اور کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، اس وقت بھی حکم دیا ہے کہ تم میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کسی کفار کی جماعت کے ساتھ ہو جائے تو تم ڈٹ جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ اب یہ اذکروا اللہ کثیرن کا لفظ اگر درمیان سے نکال دیتے، یوں کہتے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا لعلکم تفلحون، تو بات پھر بھی پوری ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نقطے کو درمیان میں رکھا کہ عین اس وقت جب تمہیں اپنی جان کی فکر دامن گیر ہو، عین اس وقت جب تم میری یاد سے غافل نہ ہونا، جب یاد سے غافل نہیں ہوگے تب میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کی ابتدا میں بھی ذکر کا حکم، انتہا میں بھی ذکر کا حکم، معلوم ہوا کہ انسان ذکر سے ہی آگے بڑھا ہے، اس کا سفر ذکر کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ تو یہ ذکر بہت اہم رکن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو پہلے ہی دن بھینس کا دودھ پلا دیں، اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معدے میں اتنی استطاعت ہی نہیں کہ وہ اس دودھ کو برداشت کر سکے۔ اس کو یا تو ماں کا دودھ دیتے ہیں یا بکری کا دودھ دیتے ہیں، جو لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، وہ بھی پانی میں ملا کر۔ بچہ جب اس کو پیتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر استعداد بنتی ہے، پھر بغیر پانی کے دینا شروع کیجیے، پھر استعداد بڑھے گی، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ بچہ گائے کا دودھ بھی ہضم کر لیتا ہے۔ تدریجاً اس کا نظام ہے، انہضام بہتر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بھینس کے دودھ کو بھی ہضم کر جاتا ہے۔ اب یہ مثال سامنے رکھ کے آپ سوچیں، ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے، ذکر کا بھی ایک نور ہے، قرآن مجید کا بھی ایک نور ہے۔ اب ان انوارات کو ہمارا دل کیسے جذب کرے گا؟ اس کے لیے دل میں استعداد ہونی چاہیے۔ دل میں استعداد بنی ہوئی نہیں ہے تو قلب ان انوارات کو جذب نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر، اور مثال بھی قرآن عظیم شان سے،
سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، تم اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں۔ اب یہ قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ٹھوس اور پکی بات ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اب سوچئے کہ جو حافظ صاحب، قاری صاحب صبح سے لے کر شام تک بچوں سے حفظ کرواتے ہیں، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے درجنوں بچے اپنی معصوم زبانوں سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر رحمت کی کتنی بارش ہوتی ہوگی۔ اب رحمت کی اس بارش میں زندگی کے کئی سال گزارنے والے بندے کا دل تو دھل جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے سنا ہے اور کئی مرتبہ دوست احباب بھی کہتے ہیں قلب کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔